سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء اس حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی شیعہ نہیں مگر یہ کہ وہ صدیق و شہید ہے. زید بن ارقم نے سوال کیا کہ مولا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کے تمام شیعہ صدیق و شہید ہوں جبکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے بستروں پر مرتے ہیں، یعنی اپنی نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں. امام نے جواب میں فرمایا: کیا تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے الذین یؤمنون باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیق ہیں اور ان کا درجہ اللہ کے نزدیک، ان کے پروردگار کے نزدیک شہداء کا درجہ ہے. گفتگو ایمان پر تھی کہ جو حقیقی ایمان رکھے اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اہل بیت علیہم السلام پر تو اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم حقیقی ایمان کو سمجھیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ چیز جو ایمان کو منزل کمال تک لے کر جاتی ہے، وہ چیز جس سے انسان کا ایمان پرفیکٹ ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے حسن اخلاق، یعنی گڈ ایتھکس، گڈ بیہیویئر. اور گڈ بیہیویئر کے لیے ضروری ہے کہ انسان کچھ سٹیپس لے، جن میں سے کچھ کا ذکر ہوا تھا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے اخلاق کو چینج کرنے کے لیے، انسان کی اسپرچویلٹی کو چینج کرنے کے لیے، انسان کو اسپرچول بنانے کے لیے، وہ چیز ہے نماز شب، جس کو عربی میں صلاۃ اللیل کہتے ہیں. نماز شب کے متعلق ہمارے یہاں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جہاں بچے جوان سب نماز شب کے عادی ہوں. ہمارے پیغمبر نے اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے یہ وصیت کی تھی مولا کائنات سے، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے
پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی علیکا بصلاۃ اللیل، اور اس جملے کو پیغمبر نے 4 مرتبہ دہرایا. پوری وصیت میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جسے پیغمبر نے 4 مرتبہ دہرایا ہو، لیکن اس جملے کو 4 مرتبہ ریپیٹ کیا. 4 مرتبہ ریپیٹ کیا پیغمبر نے، یا علی علیکا بصلاۃ اللیل، اے علی نماز شب کی پابندی رکھنا، نماز شب پابندی سے پڑھتے رہنا. ظاہر سی بات ہے علی کو نماز شب کی تلقین اور تاکید کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دراصل ہمارے لیے تھی، یہ بات ہمارے لیے تھی. پیغمبر دراصل ہم کو کہہ رہے تھے کہ اے علی تم شیعوں سے اپنے کہہ دینا کہ نماز شب کو نہ چھوڑے، نماز شب کے پابند رہے. اور پیغمبر نے اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، اس کی سگنیفیکنس کو انڈرلائن کرنے کے لیے پیغمبر نے اس جملے کو 4 مرتبہ کہا، علیکا بصلاۃ اللیل، علیکا بصلاۃ اللیل، بہت زیادہ تاکید کی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی ثلاث فرحات للمؤمن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مومن خوش ہوتا ہے، جو مومن کے روح کو خوش کرتی ہے. جب مومن یہ 3 کام انجام دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے. وہ 3 چیز کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز ایک لقاء الاخوان، یعنی اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات، مومن بھائیوں سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے ہاں جا کر ملنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اس سے روح خوش ہوتی ہے. اگر واقعی مومن ہے تو روح خوش ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کہاں سے آ گئے. اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایسا خیال آتا ہے کسی مومن کو دیکھ کر ارے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، تو پھر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ایمان پر حرف ہے، یہ ایمان پر حرف ہے. مثلا اس میں ایمان پر ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ آیا واقعی ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے. کیونکہ یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اصل مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اپنے مومن بھائی کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، چاہے جہاں ہو. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں اور ملاقات ہو چکی ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، معصومین نے فرمایا، متعدد حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، نیومرس ٹریڈیشنز، کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ جب کسی مومن کو دیکھ کر خوش ہو تو سمجھ جاؤ اس سے پہلے وہاں ملاقات ہو چکی ہے. وَمَن يَتَعَارَفَ ہَا ہونا ائتلف ہا ہونا، جس کی وہاں ملاقات ہوئی پھر یہاں دیکھ کر محبت محسوس ہوتی ہے. اس لیے آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جائیے، جہاں مومن ہوگا دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، چاہے جس رنگ کا ہو، چاہے جس کلر کا ہو، چاہے جس درجے کا ہو، چاہے جیسا ہو. لیکن جیسی امام باڑے میں گئے یا کسی مسجد میں گئے اور دیکھا کہ یہ مومن ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. زبان الگ الگ ہے، اس کی زبان نہیں بول پاتے ہیں لیکن خوشی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے. یہ رابطہ بتا رہا ہے کہیں اور کا. وَمَن يَتَعَارَفَ ہَا ہونا ائتلف ہا ہونا، جو وہاں متعارف ہوا، وہاں پہچان پہلے سے ہو گئی تو یہاں دیکھ کر اپنے آپ الفت اور محبت محسوس ہوتی ہے. وَمَن يَتَنَاكَرَ ہَا ہونا يَتَبَاغَضَ ہَا ہونا، اور جس نے وہاں ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کیا اور وہاں کچھ محبت محسوس نہیں ہوئی تو یہاں بھی محبت محسوس نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں لقاء الاخوان، پہلی چیز بھائیوں سے ملاقات، فرسٹ اسٹیپ، کہ جس سے مومن کی روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے. دوسری چیز فرماتے ہیں افطار من الصیام، یعنی روزے دار کو افطار کرانا، کسی بھی روزے دار کو افطار کرانا، اس سے مومن کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہر شام جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں، تو روزہ دوسروں کو لا کے روزہ کھلائے، روزہ کھلوائے تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو، اس کو ثواب ملے. بڑی فضیلت ہے اس کی، اس کے لیے انشاءاللہ کبھی اور گفتگو. اور آخری چیز پیغمبر فرماتے ہیں وَالتَّہَجُّدُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، یعنی تیسری چیز جس سے مومن کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ تہجد، نماز تہجد یعنی نماز شب. تہجد یہ لفظ قرآن سے لیا گیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
یہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. دیکھو رات کو اٹھ کر نماز شب پڑھو. آخری جب رات ختم ہونے جائے یعنی نماز صبح سے پہلے اس وقت نماز تہجد پڑھو. اگر یہ کام کرو گے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا. مقام محمود وہ منزل ہے قیامت میں جو پیغمبر کی خاص منزل ہے. اس پوزیشن کو کہتے ہیں مقام محمود. اور یہ ایک عجیب جلوہ ہوگا نبوت اور رسالت کا. یعنی ختم النبوہ اور ختم الرسالہ یہ وہ درجہ ہے خاتم النبوہ پیغمبر کا. پیغمبرت میں ایک اسپیشل پوزیشن ہوگی. ایک ایسا نور ہوگا, نور ممبر کا نور ہوگا جس میں مولا کائنات ہوں گے, امیر المؤمنین ہوں گے, تمام ائمہ ہوں گے. ایسی منزل میں یا قرآن کہتا ہے اگر تم نے نماز شب پڑھی تو تم کو اللہ تعالی پیغمبر کے ساتھ اس مقام پر فائز کرے گا, وہ پوزیشن دے گا اگر نماز شب پڑھی تو. اتنی فضیلت. تو یہاں پیغمبر تاکید کر رہے ہیں تہجد فی آخر اللیل, یعنی نماز شب کا بہترین وقت کیا ہے؟ نماز صبح سے پہلے, آخر اللیل اسے کہتے ہیں. جیسے پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بات بیان کی تھی کہ مثلا آج نماز کا وقت 5:55 ہے نماز صبح کا. تو آج ہمیں اگر کسی میں حوصلہ نہیں ہے کہ وہ صبح یعنی 8 رکعت نافلہ پڑھ سکے تو کم سے کم اگر اس کو 3 رکعت پڑھنا ہے تو کم سے کم 5:45 پر مصلی پر ہو تاکہ اطمینان سے وہ نماز شب پڑھ سکے. 2 رکعت شفع کی ہوتی ہے, 1 رکعت وتر کی ہوتی ہے. یہ 2 رکعت شفع کی جو ہوتی ہے یہ بغیر قنوت کی ہوتی ہے, اور 1 رکعت جو وتر کی ہوتی ہے اس میں قنوت ہوتا ہے. صرف 1 رکعت ہے لیکن قنوت کے ساتھ ہے. یہ اپنے بچوں کے لیے بتایا تھا کہ ان کو طریقہ بھی معلوم پڑ جائے. سمپل ہے, ایک دم سمپل, لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے. اس سے پورا انسان کا جو انر سٹیٹ ہے وہ پورا چینج ہو جاتا ہے, جو اس کی روحانیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر کہ ما زال جبرائیل یوسینی, جبرائیل مسلسل آ کر مجھے وصیت کیا کرتے تھے. وصیت سے مراد یہاں مثلا نصیحت ہے. جبرائیل آ کر مسلسل نصیحت کیا کرتے تھے بے قیام اللیل کہ نماز شب پڑھو. جبرائیل پیغمبر سے نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز شب پڑھو. یہاں بھی وہی بات ہے, ظاہر سی بات ہے جبرائیل اور پیغمبر سے نصیحت کریں, یہ تو پیغمبر بتانا چاہتے ہیں امت کے لیے ہی ہے کہ اے پیغمبر اپنی امت سے یہ نصیحت کرو, اپنی امت کو یہ ایڈوائز کرو کہ مسلسل یہ ایڈوائز کرتے رہو لگاتار کہ نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھو, کبھی نماز شب کو نہ چھوڑو. تو اگر کبھی کوئی ذاکر نماز شب کا مسلسل ذکر کرے تو یہ مت کہ یہ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ تو وہی بات ریپیٹ کر نہیں, یہ ریپیٹ کرنے کی بات نہیں ہے, یہ تاکید کی بات ہے. یہ تاکید یعنی ایمفیسس کی بات ہے, مسلسل تاکید ہو رہی. دیکھو نماز شب پڑھتے رہو. پیغمبر فرماتے ہیں حتی ظننتو ان خیار امتی لن ینامو. اتنا جبرائیل نے نصیحت کی, اتنا جبرائیل نے تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ جیسے میری امت کے جو اچھے لوگ ہیں وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں. اتنی تاکید کی, اتنی تاکید, اتنا ایمفیسس, ایسا لگا کہ سوتے ہی نہیں. اور واقعاً حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی صفات پڑھیں کہ جو جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے ظہور سے پہلے جو لوگ آمادہ ہوں گے ظہور کے لیے ان کی صفات بیان کی گئی ہے, ان کے ایٹریبیوٹس بتائیں کیسے لوگ ہوں گے. بہت بڑا مشن وہ ہوگا نا, بہت بڑا مشن ہے. تو جتنا بڑا مشن ہوتا ہے اتنے بڑے مشن کے لیے ویسے افراد ہونا چاہیے, ویسے انڈیویجولز ہونا چاہیے. اس سے پہلے میں ایک بار مثال دے چکا کہ اگر آپ کو کوئی بہت بڑی گلوبل, اگر کوئی ملٹی نیشنل ہے, گلوبل کمپنی ہے,
اور اس کے لیے ایک گلوبل سی ای او سلیکٹ کرنا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر, جو پورے دنیا کے آپریشنز کو سنبھالے. تو آپ اس کا ایڈ کوئی ورنیکولر پیپر میں نہیں دیں گے کہ کوئی 10ویں پاس ہو تو ہم اس کو لے لیں, 10 اسٹینڈرڈ فیل ہو تو اس کے گلوبل سی او چاہیے 10 اسٹینڈرڈ فیل. نہیں, کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ایسا نہیں کرے گی. ملٹی نیشنل کمپنی کیا کرے گی, بہت بڑے اشتہارات دے گی, یا بہت بڑی ریکروٹمنٹ ایجنسی کو سلیکٹ کرے گی, آپ ہمارے لیے سلیکٹ کریے, اور اس میں یہ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے, انجینئر ہونا چاہیے, MBA ہونا چاہیے, 10 ایئرز ایکسپیرینس ہونا چاہیے گلوبل آپریشن ہینڈل کرنے کے لیے, 10 ایئرز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے گلوبل آپریشن ہینڈل کرنے کے لیے, تب جا کے ہم اس کو ایز اے سی او سلیکٹ کریں گے. اسی طرح امام کے مشن کے لیے ایسے ہی افراد چاہیے, ایسے انڈیویجولز چاہیے کہ جن میں وہ جذبہ ہو, جن میں وہ حوصلہ ہو. اور ہمارے جیسے ضعیف الایمان, اپنی بات کر رہے ہیں, ضعیف الایمان نہیں, ضعیف العقیدہ نہیں, ضعیف الایمان نہیں, ضعیف العمل نہیں, کہ جس کا ایمان بھی کمزور, عقیدہ بھی کمزور, عمل بھی کمزور, کچھ نہیں. بلکہ کیسے افراد چاہیے جو بہت ہی قوی ہو. تو ان کو کس طرح ڈسکرائب کیا گیا ہے, ان کو ایک لفظ میں مولا کائنات نے ڈسکرائب کیا گیا ہے, کہ مولا کائنات نے ڈسکرائب کیا ہے کہ جب ہمارا مہدی آئے گا تو اس کے اصحاب کی صفت یہ ہوگی کہ رہبان باللیل اسدم بالنہار, وہ رات بھر جاگیں گے لیکن دن میں شیروں کی طرح گھومیں گے. رہبان باللیل, رات کو جا کر عبادتیں کریں گے. اور جوانوں کا ذکر ہو رہا ہے, ایسے جوان ہوں گے جو رات بھر جاگیں گے اور دن میں شیروں کی طرح گھومیں گے. تو یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے افراد, میرے قوم کے ایسے افراد کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ سوتے ہی نہیں, انہیں نیند آتی ہی نہیں. لن یناموا, انہیں نیند آتی ہی نہیں, ایسے افراد. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن پر اللہ فخر کرتا ہے, اللہ مباحات کرتا ہے فرشتوں کے سامنے, جو نماز شب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز شب پڑھتے ہیں. البتہ اس میں شرائط ہے. تو آئیے دیکھیں کہ کس طرح کے شرائط ہیں. پہلے ایک حدیث پڑھ لیں اور ایک صلوات پڑھ دیجئے اس حدیث سے پہلے. پیغمبر فرماتے ہیں من رزق صلاۃ اللیل من عبد او امۃ. رزق یعنی رزق دینا. اللہ جس کو نماز شب کا رزق دیتا ہے, نماز شب کا رزق. ہم لوگ جب رزق سوچتے تو خالی کھانے پینے کی بات, خالی مال دولت ہے, رزق نہیں. نماز شب کی جو توفیق ہے اسے رزق کہتے ہیں. اس سے بڑا رزق ہوتا بھی نہیں ہے. ولایت کے بعد, ولایت آل محمد کے بعد, محبت اہل بیت کے بعد اگر کوئی رزق ہے تو وہ نماز شب کا رزق ہے, نماز شب کا رزق ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں من رزق صلاۃ اللیل, جس کو نماز شب کا رزق دیا جائے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور یہاں بالخصوص تاکید کریں گے اپنی بہنوں سے کہ جن کے ہاتھ میں آگے چل کے پوری فیملی ہونے والی ہے, تربیت, بچوں کی تربیت ہونے والی ہے, انہیں بالخصوص چاہیے کہ ان چیزوں کی پابندی کریں. عبادتوں کی پابندی. آپ نے ایک عالم دین کا نام سنا ہوگا, شیخ مرتضی انصاری, بہت بڑے عالم دین تھے. ان کا لقب تھا خاتم الفقہاء, دا سیل آف دا جورسٹس. ان کا ٹائٹل تھا سیل آف دا جورسٹس, خاتم الفقہاء. یعنی ان سے بڑا فقیہ نہ پیدا ہوا ہے اور اب تک نہیں پیدا ہوا, اور ان سے پہلے کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. ایسے علماء کے نزدیک ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے خاتم الفقہاء. بہت بڑے فقیہ تھے, مرجع تقلید تھے. جب وہ مرجع تقلید بنے تو لوگوں نے آ کر ان کی والدہ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو, علیکم السلام, مبارک ہو آپ کا بیٹا شیعہ عالم میں مرجع تقلید بن گیا ہے. آپ دیکھیں مرجعیت یعنی عالمیت سے بڑھ کے شیعہ دنیا میں کوئی بڑی پوزیشن تو ہوتی ہی نہیں ہے.
اس سے بڑے کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے. تو لوگوں نے آ کے مبارکباد دی, مبارک ہو آپ کا لڑکا مرجع تقلید بن گیا ہے. تو جو کتاب میں لکھا ہے, ان کی ماں کچھ کام کر رہی تھی, انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے, میں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی پوزیشن پر آپ کا لڑکا چلا گیا, آپ کو تعجب نہیں ہو رہا, مثلا آپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ کہا نہیں, خوشی تو ہے, لیکن یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے اس کے لیے. میرے نزدیک اس کے لیے معمولی چیز ہے. میں اس وقت خوش ہوں گی جب میرا لڑکا میرے 12ویں امام کی فوج میں داخل ہوگا. مرجعیت پر ہے, مرجعیت پر. اور ماں کہتی میرے لیے خوشی اس وقت ہوگی جب 12ویں امام کی فوج میں داخل ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسے ہے اپنے لڑکے پر؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اس کو کبھی دودھ پلایا ہی نہیں بغیر وضو کے. اور کبھی کبھی جیسا آپ جانتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں ایران عراق میں کہ بہت ٹھنڈ پڑتی ہے, اور پرانے زمانے میں تو ہیٹر وغیرہ بھی نہیں تھا. آج سے 100-150 سال پہلے تو ہیٹر بھی نہیں تھا. تو کہا میں نے ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر جب وہ رویا ہے تو ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا ہے اور دعا پڑھ کر اس کو دودھ پلایا ہے. اور یہ میں نے انشور کیا کہ کبھی کوئی لقمہ حرام نہ جائے, نہ خود کوئی لقمہ حرام کھایا, نہ کبھی کوئی اس کو لقمہ حرام نجس کھانے دیا. تو جب ایسی تربیت ہے تو میرا بیٹا جا کر مثلا اگر اس مرجعیت میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ تربیت, تو یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اگر کوئی مرد یا عورت نماز شب پڑھے, لیکن اس کے لیے شرائط پیغمبر بیان فرماتے ہیں. شرائط سن لیجئے. ایک, قام للہ عز وجل مخلصا, پہلی شرط. شرطوں کو سنتے جائیے گا. پہلی شرط, خلوص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ آج پڑھ لیں نماز شب, ابھی جا کے ابھی لوگ پوچھیں گے آج آپ نے پڑھی کیا, تو ان کو بتانا پڑے گا. اگر بولے نہیں پڑھی, جھوٹ تو بول نہیں سکتے. تو اس لیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, بناوٹ نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ نماز شب اس لیے پڑھ رہے ہیں کوئی چیز حاصل ہو, کوئی دنیا کی چیز حاصل ہو, کوئی عہدہ حاصل ہو, کوئی پوزیشن حاصل ہو. نہیں, صرف اللہ کے لیے, اللہ تبارک و تعالی کے لیے. ایک پہلی چیز. دوسری چیز, فتوضع وضوءا سابغا. دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرے, اور وضو کون سا؟ سابغ وضو. سابغ, سابغ کا مطلب کیا ہے؟ سابغ یعنی مفصل وضو, اچھے سے وضو کرے. ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈ ہے تو جلدی جلدی ایسی پانی مار لیا, چھو لیا, کسی طرح بس وضو کر لیے, مستحب نماز ہے تو کھڑے ہو گئے. نہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا علماء کے ساتھ رہیے تاکہ ان کی زندگی دیکھیں. علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے نا, تاکہ دیکھیں. کہ مشاہدہ کیا ہے کہ ٹھنڈ کی راتوں میں دیکھا ہے, وہ بتا رہے ہیں, ٹھنڈی رات میں کمبل اوڑے ہوئے, ہم لوگ ڈبل کمبل اوڑھ لیے کیونکہ ٹھنڈی لگ رہی تھی, لیکن عالم دین رات کی تاریکی میں اٹھے اور پانی لیا لوٹے میں اور لے کر بیٹھے تھے وضو کے لیے. الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا, وضو کی دعائیں. پھر اس ٹھنڈ رات میں کہ جس میں واقعی 2 کمبل اوڑے, کمبل اتارنے لیا انہوں نے وضو, دعا پڑھ رہے ہیں پوری تفسیر کے ساتھ. اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ. پروردگارا میرے چہرے کو اس دن سفید بنانا جس دن تمام چہرے سفید ہوں گے یا مثلا سیاہ ہوں گے, اور اس دن میرے چہرے کو سیاہ اور کالا نہ بنانا جس دن تمام چہرے کالے ہوں گے. یعنی ان چہروں کے ساتھ شمار کرنا جو چہرے سفید ہوں گے. ایک ایک دعا پڑھتے چلے جا رہے ہیں,
اسے کہتے ہیں وضو سابق. یعنی پہلے دعاؤں کو یاد کریں. بچے گھبرائے نہیں کہ اتنی بہت ساری دعا کون یاد کرے گا. نہیں, بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے, مشکل نہیں ہے. صرف یہ کہ اس کا ایک طریقہ آنا چاہیے کیسے یاد کریں. آپ صرف ایک دعا پہلے مثلا چہرے کی دعا یاد کر لیجئے, اس کو ایک ہفتہ یا ایک مہینے تک پڑھتے رہیے بس. پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ کی دعا یاد کر لیجئے, اس کو ایک مہینے تک پڑھتے رہیے چہرے کی دعا کے ساتھ. پھر 2 دعا یاد ہو گئی. پھر اسی طرح لیفٹ ہینڈ کی جو دعا ہے اس کو یاد کر لیجئے. پھر مسا کی دعا ہے, پھر پیر کے مسے کی دعا ہے. ایزی ہے. صرف کیا ہے کہ کوشش ہونا چاہیے, ایفرٹ ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے 6 مہینے کے اندر پوری وضو کی دعا یاد ہو گئی. وہ بھی 6 مہینہ بہت ہے. اگر کوشش کریں گے تو اس سے پہلے بھی ہو جائے گا. یعنی خالی ول ہونا چاہیے کرنے کے لیے, خالی ول ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے. جیسے کرکٹ کے سارے سکورز یاد کر لیتے ہیں, پوری میچ کی پوری سوانح حیات یاد ہو جاتی ہے, بس اسی طرح وضو کی ساری دعا یاد کر لیں. مشکل نہیں ہے, لیکن خالی ایفرٹ ہونا چاہیے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وضو سابق ہونا چاہیے, اچھے سے ہونا چاہیے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, وصلی للہ بنیت صادقہ. تیسری چیز نیت صادق ہونا چاہیے, سچی نیت ہونا چاہیے, نیت میں کوئی پھیر نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز کیا ہے؟ قلب سلیم, دل سلیم یعنی پاک محفوظ ہونا چاہیے. دل میں کسی قسم کی کوئی بغض, کدورت, کینہ, میلس, ہیٹریڈ کچھ نہیں ہونا چاہیے. کہ پتہ نہ نماز شب کے لیے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مثلا اپنے مومن بھائیوں کے خلاف بغض رکھے ہیں, کینہ رکھے ہیں, اناد رکھے ہیں, یا مثلا دوسری چیزیں سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے چیٹ کریں, اس کو کیسے بیوقوف بنائیں. نماز شب پڑھ رہے ہیں, نماز شب پڑھ رہے ہیں, نماز شب کے پابند ہے, لیکن دل سلیم نہیں ہے, دل سالم نہیں ہے, تو ایسی نماز کسی کام کی نہیں ہے. امام نے فرمایا حدیث میں, لا تنظروا الی کثرت رکوعہم و سجودہم, تم ان کے رکوع اور سجدے پر مت جاؤ, رکوع اور سجدے پر مت جاؤ کہ بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں. روایتوں میں ایک دم صاف لکھا ہے, کبھی دھوکہ نہیں کھانا رکوع اور سجدے سے. وَلَٰكِنِ انظُرُوا إِلَىٰ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ, بلکہ 2 چیزوں کو دیکھو کہ بات کرنے میں کتنا سچ بولتے ہیں, کتنے سچے ہیں, اور دوسرے کتنے امانت دار ہیں. بے ایمان تو نہیں ہے, چیٹنگ تو نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی بعد میں گفتگو اگر وقت رہا تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں فرماتے ہیں قلب سلیم ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. بغض, کینہ, حسد, نفرت, یہ ساری چیزیں دل میں بھرا ہے, اور اس دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں گے, وہ نماز اوپر جائے گی, وہ آسمان میں جا ہی نہیں سکتی, وہ نماز واپس بھیج دی جائے گی. یہ نماز صاف کر کے بھیجو بھائی, یہاں پاک چیزیں آتی ہیں, نجس چیزیں نہیں آتی ہیں, گندی چیزیں نہیں آتی ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں قلب سلیم ہونا چاہیے. یہاں ایک پوائنٹ اور بہت ضروری ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے, عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدہ غلط ہے تو پھر مشکل کام ہے. وہ ایک الگ بحث ہے, انشاءاللہ اس کے لیے کبھی اور وقت. لیکن ابھی وہ بدن خاشع, اور بدن خاشع ہونا چاہیے, بدن لرزنا چاہیے, بدن ڈرنا چاہیے. یعنی جب جائیں تو واقعی اس طرح جائیں جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے آ رہا ہے. اور کون سا غلام, کون سا سلیو جس نے بہت غلطیاں کی ہیں, جس نے بہت غلط کام کیے ہیں. آقا نے اس سے کہا تھا تم یہ سب کام کر کے آنا, اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا جیسے آقا کو چاہیے تھا. تھوڑا آگے چلے آئے, تھوڑا آگے, ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. تو بدن خاشع ہونا چاہیے, بدن میں خشوع, یعنی بدن جھکا ہوا ہونا چاہیے, بدن کانپتے رہنا چاہیے. کوشش کریں. البتہ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں یہ کیفیت پیدا کرنا مشکل ہے, اس کے لیے بہت عبادتیں درکار ہیں,
اور ابتدا میں جوانوں کے لیے یہ حالت پیدا کرنا مشکل ہے، تو اس سے نہ گھبرائیں کہ یہ حالت نہیں ہوتی تو جانے تو نماز شب نہیں پڑھیں گے. نہیں، آپ عادت ڈالیے. ایسا نہیں کہ پہلی بار پڑھنا شروع کریں گے تو فوراً کانپنے لگیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے. گریجولی کوئی پوزیشن اٹین ہوتی ہے، اوور نائٹ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. اور ایسا نہیں کہ مثلا آپ سٹارٹ کریں اور ہو جائے، نہیں. ان الاحمق اذا صلى ركعتين ينتظر الواحد، اس کہاوت کو یاد رکھیے گا. احمق وہ ہوتا ہے جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور وہی کا انتظار کرنے لگتا ہے. بیوقوف جو ہوتا ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب جبرائیل آنے لگیں گے، یعنی اپنے آپ کو اتنی بڑی پوزیشن. نہیں، اس میں بہت محنت درکار ہے، ایفرٹ ہے. لیکن صرف جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کنسسٹنسی ہے. کنسسٹنسی ہونا چاہیے، لگاتار کرتے رہنا چاہیے، چاہے کم کرے. ما من اعمال احب الى اللہ من عمل يداوم علیہ وان قل. جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ یہ کہ کنسسٹنٹلی اعمال کو کرتے جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن لگاتار کرتے رہے، کنسسٹنٹلی کرتے رہے. تھوڑا اپنے لیے سیٹ کریں ہم کو یہ عمل کرنا ہے اور بہترین عمل نماز شب، تو اس کو کرتے رہیں. ان باتوں کو خالی ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں. ان کو صرف یاد رکھیں کہ بدن خاشع ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونا چاہیے، نیت سچی ہونا چاہیے، وضو اچھے سے ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں. اور پھر جب جائیں تو ایسے جیسے غلام جس نے بہت غلطیاں کی ہوں، وہ اپنے آقا کے سامنے آیا ہے، جیسے بالکل ایک دم سر جھکائے کھڑا ہے، آقا معاف کر دیجئے، آقا غلطی ہو گئی. بالکل ویسے ہی مستحب اپنے یہاں ایک دعا پڑھنا، وہ دعا سن لیجئے. بہت تاکید ہے اس دعا کی کہ جب اقامت ہو جائے نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مستحب ہے، خالی ثواب ہے. جب اقامت پڑھ لے قد قامت الصلاۃ کے بعد، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، یا محسنو قد اتاک المسیء. اے احسان کرنے والے، ایک گنہگار تیرے سامنے آیا ہے. وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء. اور تو نے احسان کرنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ برائی کرنے والوں کو اوور لک کرے، نظر انداز کرے ان کی برائیوں کو. تو نے حکم دیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ برے لوگوں کی بری باتوں کو اوور لک کرے، اس پہ زیادہ دھیان نہ دے. وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ. اور تو احسان کرنے والا ہے اور میں برا کرنے والا ہوں. تیرے احسان کا بدلہ میں برائی سے دیتا رہتا ہوں. فَبِحَقِّ محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. اس کا تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے کہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، محمد وآل محمد پر تو صلوات بھیج. بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وتجاوز اما تعلم من قبیح عملی. اور جو کچھ برائی تو میرے بارے میں جانتا ہے، میرے برے عمل کے بارے میں جانتا ہے، سب کو تو نظر انداز کر دے، اوور لک کر دے، اگنور کر. یہ دعا ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ دعا تکبیر سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ اکبر بولنے سے پہلے پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، دیکھا تم نے میرے بندے کو کس طرح میرے سامنے حاضر ہوا؟ تم نے دیکھا؟ مجھے اس کی عبادت بہت پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے ایسی عبادت کو. تو بالکل اس طرح ہے جیسے غلام آیا ہے اپنے آقا کے سامنے، لیکن وہ غلام جس نے بہت برے کام کیے ہیں، جس نے بہت غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد وَعَيْنٍ دَامِعَةٍ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں. اس کے احسانوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنی برائیوں کو یاد کر رہے ہیں. دعا ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں آپ پڑھتے ہیں، جملے ہیں اس میں، دیکھیے، تو نے یہ احسان کیا اور میں نے تیرے ہر احسان کا بدلہ برائی سے دیا. اتنے تو نے احسانات کیے. امام نے سارے احسانات لسٹ کیے اور پھر اس کے بعد بتایا کہ میں نے کیا کیا. دعا ابو حمزہ پڑھیے.
کہ انا الفقیر الذی اغنیتا، میں فقیر تھا تو نے مجھے غنی بنایا. انا الوضیع الذی رفعتا، میں پست تھا یعنی ایک دم لولی تھا تو نے مجھے ریز کیا سوسائٹی کی نظروں میں. انا الذلیل الذی اعززتا، میں ذلیل تھا تو نے مجھے عزت دی. انا الجائع الذی اشبعتا، میں بھوکا تھا تو نے میرا پیٹ بھرا. انا العریان الذی کسوتا، میں برہنہ تھا بغیر کپڑے کے تھا تو نے مجھے لباس دیا. انا العطشان الذی ارویتا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی دیا. تمام احسانات یاد کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا. انا الذی عصیت جبار السما، میں نے جبار السما یعنی جو آسمانوں کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے اس کی میں نے نافرمانی کی، اس کی بات نہیں سنی. انا الذی لم استحیک فی الخلا ولم اراقبک فی الملا، میں ایسا تھا جو تنہائی میں بالکل بے حیائی کے ساتھ گناہ کر رہا تھا اور سب کے سامنے تیری پرواہ نہیں کرتا تھا. مجھے حیا ہی نہیں تھی، میں بے شرم تھا. یہ سب سوچ سوچ کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگارا سب ہونے کے باوجود لیکن تجھی پر بھروسہ ہے. لم اعصک حین عصیتک وانا بربوبیتک جاہد، پروردگار میں نے گناہ تو کیا لیکن اس لیے نہیں کیا کہ میں تیری توحید کا انکار کر رہا تھا، تیری ربوبیت کا انکار کر رہا تھا، تیرے رب ہونے کا انکار کر رہا تھا. نہیں نہیں نہیں، وہ تو صرف اس لیے میں نے گناہ کر دیا کہ گناہ سامنے آیا تو میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا، میری نفس مجھ پر قابو آ گئی، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا اس لیے گناہ ہو گیا. پروردگار سوری. دعا کے جملے دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے، بس وہی سب خیالات لے کے. دعا علویہ مصری کے جملے، الہی انت الذی تنادی فی انصاف کل لیلہ، پروردگار تو وہ ہے جو ہر رات کو تاریکی میں نماز شب کے وقت تو آواز دیتا ہے. اللہ آواز دیتا ہے. حل من داعٍ فاجیب دعوتہ، ہے کوئی دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا کو مستجاب کروں، اس کی دعا قبول کر لوں. حل من سائل فاعطیتہ، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، میں اس کو دوں، جو وہ مانگے دوں، جو چاہیے. ہے کوئی رونے والا تاکہ میں اس کے آنسو پر ترس کھاؤں اور اس کو عطا کر دوں اس کے آنسوؤں کی بنا پر. ہم سو رہے ہیں، اللہ آواز دے رہا ہے، ہم سو رہے ہیں. ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ برا کون ہوگا؟ اللہ آواز دے رہا ہے. پھر دعا کا جملہ ہے ہاں، یعنی یہاں میں آ گیا ہوں. ہاں عربی میں یعنی میں آ گیا ہوں. انا عبیدک ببابک، تیرا بندہ تیرے دروازے پر آ گیا ہے. وفقیرک بفنائک، تیرا فقیر تیرے ڈیوڑی پر آ گیا ہے. سائلک ببابک، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر آ گیا ہے. ومسکینک ببابک، تیرا مسکین تیرے دروازے پر آ گیا ہے. اس طرح مانگا جاتا ہے، اس طرح گریا کرے، اس طرح روئے. پیغمبر فرماتے ہیں عین اندامیا، جب کوئی بندہ ان کنڈیشنز کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 9 صفیں فرشتوں کی اس کے پیچھے کھڑی کر دیتا ہے. 9 روز. اور وہ فرشتوں کی روز کتنی بڑی ہوتی ہے کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہاں سے دنیا کے اس کونے تک اور اس کونے تک، مشرق و مغرب پوری دنیا کور کرتی ہے. فرشتوں کی نماز، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز شب فرشتے پڑھتے ہیں. اور جب فرشتے نماز پڑھتے اور جب وہ نماز وتر ختم کر کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہاں اس کی نماز ختم ہوئی اور جتنے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھے اتنا اس کے درجات میں بلندی ہوئی.
اللہ اتنے درجات بلند کرتا ہے، اتنے گریڈ، اتنے لیولز میں وہ اوپر جاتا ہے. یہ پوزیشن ہے نماز شب کی. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں پھر اللہ ثم یقول جل جلالہ لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، دیکھو میرے بندے کو، انظروا عبدی فقد تخلی بی فی جوف اللیل، اس نے رات کی تاریکی میں میرے لیے یہ آ کر کھڑا ہوا اور اس نے میری عبادت کی. یہ میرے لیے کھڑا ہوا نماز کے لیے اور میرے لیے عبادت کی. تاریک رات جب سب سو رہے ہیں. والباطلون لاہون، جملہ سنیے، حدیث کے جملے پر غور کریے گا. والباطلون لاہون، جو اہل باطل ہیں، جو اہل باطل ہیں، جو گنہگار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، وہ اس وقت جب وہ نماز شب پڑھ رہا ہے وہ لہو و لعب میں مصروف ہے، گیمز میں، گیملنگ میں، شراب میں اور دوسری حرام کاریوں میں بزی ہے. کیونکہ دنیا کی سب حرام کاری جتنی ہوتی سب رات کی تاریکی میں ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے. اس ٹائم شیطان بہت بزی رہتا ہے. شیطان رات کی تاریکی کا زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، دن میں اس کو ٹائم نہیں ملتا، اپارچونٹی نہیں ملتی ہے. رات کی تاریکی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب گنہگار فاسق و فاجر اس وقت بزی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپے چل رہی رات کو. اب کہا چلو اذان ہو گئی، چلو نماز پڑھ لیں مسجد میں. رات بھر ضائع کرنے کے بعد کیا مسجد اور کیا نماز. جو حدیث کا جملہ ہے لاہون، یعنی لہو و لعب میں بےہودہ، وین ٹاکس، وین چیزیں، کھیل کود، لہو و لعب، یہ ساری چیزوں میں جوان اپنا وقت ضائع کرتا ہے. والغافلون نیامون، نیامون، اور جو غافل ہیں، جو جنہوں نے اللہ کی عظمت کو نگلیکٹ کیا، وہ سو رہے ہیں. وہ غافل ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں، وہ سو رہے ہیں. ان کو اللہ کی پرواہ نہیں، ان کو رسول اللہ کی پرواہ نہیں، ان کو اہل بیت کی پرواہ نہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں، ان کو اپنے نیند کی پرواہ ہے، وہ سو رہے ہیں. جوانوں، نماز شب کی عظمت سمجھو، اہمیت سمجھو. بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے. اللہ کو یہ عبادت پسند ہے، جوانی کی عبادت. اللہ فخر و مباحات کرتا ہے. پھر اللہ، پیغمبر فرماتے، پھر اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے اشہدوا انی قد غفرت لا، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. اب کوئی گناہ اس پر باقی نہیں ہے، کوئی وزر نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. جتنے سنس تھے سب اللہ نے فگیو کر دیا. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو حدیثوں میں لکھا ہے کہ نماز شب مساحت للبدن، اگر کوئی نماز شب پڑھے تو بدن کے لیے، یعنی اس کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی. صحت یعنی اس کو یقین جانیے، بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں بیچارے، یوگا کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں، اور یہ وہ تھوڑے دیر ایکسرسائز چھوڑا تو پھر بدن بڑھ گیا، پھر پتہ چلا دنیا بھر کی بیماری بھی ہو گئی. الگ الگ قسم کی بیماری ہوتی ہے. ہم اس لیے نام نہیں لیتے، ورنہ جن کے اوپر پڑھو بعد میں بولتے ہیں آپ کے ہمارے اوپر پڑھ رہے تھے. ارے ہم کسی کے اوپر نہیں پڑھتے ہیں، اپنے اوپر پڑھتے ہیں. سب سے بری چیز، یعنی سب سے برے ہم ہیں. لوگ بولتے ہیں آپ ہمارے اوپر نہیں، کسی کے اوپر نہیں پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال تجربات تو ہوتے ہی ہے نا، جن سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. بہرحال ایسا ایکسپیرینسز ہیں. تو الگ الگ قسم کی بیماری ہوتی ہے. بہت جا کے محنت کیا جم میں، تھوڑے دن چھوڑ دیا، پتہ چلا کہ یہ بیماری ہو، یا نہیں بھی چھوڑا تو بھی اللہ بیمار تو کرنے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا تو اللہ ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بیمار کر دیا. بہرحال نماز شب ایسی چیز ہے، صبح آپ اٹھیے صحت ایک دم فرسٹ کلاس رہے گی، کچھ نہیں ہونے والا. یا کیونکہ گارنٹی اللہ نے لیا ہے کہ مساحت للبدن، بدن کے لیے صحت کی گارنٹی ہے. مساحت للبدن ورضا الرب، اللہ بھی راضی.
صحت بھی اچھی یعنی ہیلتھ بھی ہے, اللہ بھی راضی, اور کیا چاہیے؟ وَتَمَسُّكُ بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ, اور نماز شب سے انسان کا اخلاق انبیاء کے اخلاق کے جیسا ہو جاتا ہے, پروفٹس کے اخلاق کے جیسا ہوتا ہے. اللہ کے پروفٹس اور میسنجر کے اخلاق, آپ سمجھیے کیا منزل ہے. وَتَعَرُّضٌ لِرَحْمَةِ اللَّهِ, اور جب انسان نماز شب پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سامنے ایکسپوز کر دیتا ہے, یعنی جہاں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہو وہاں وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اللہ کی رحمت اس کو انکمپیس کرتی ہے, پورا گھیر لیتی ہے, پورا رحمت الہی میں گھر جاتا ہے. اور جس کو اللہ کی رحمت گھیر لے تو پھر وہ اس سے زیادہ محفوظ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دعا کمیر ہم لوگ پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء, پروردگارا میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے مانگ رہا ہوں, وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور دعا علوی مصری میں ماں فرماتے ہیں تجھے اس رحمت کا واسطہ, اسی رحمت کا, واسألک برحمتک التی وسعت کل شیء, میں تجھ سے اس رحمت کے واسطے سے مانگ رہا ہوں, وانا شیء, اور میں بھی ایک شے ہوں, فلتسعنی رحمتک, تو تیری رحمت مجھے گھیر لے, میرا احاطہ کر لے, مجھے انکمپیس کر لے. تو نماز شب جب انسان پڑھتا ہے تو پوری طرح رحمت الہی اس کو گھیر لیتی ہے. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوتا ہے, جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں, سب کی سب, تب نادى منادٍ, ایک آواز دینے والا آواز دے گا, لِيَقُمِ الَّذِينَ كَانُوا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, یہ قرآن کی آیت ہے. لِيَقُمِ الَّذِينَ, یہ حدیث ہے, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں. کون لوگ؟ پھر یہاں سے قرآن کی آیت شروع ہوتی ہے, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, وہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں, بستروں پہ سے رات کو اٹھ جاتے ہیں. سونا سب کو اچھا لگتا ہے, کوئی ایسا نہیں جس کو سونا اچھا نہیں لگتا ہے, نیند سب کو پیاری ہے. اگر کوئی کہے ہم کو نیند پیاری نہیں ہے تو وہ بیوقوف ہے. اگر کوئی یہ کہے نیند سب کو پیاری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے نیند پیاری نہیں ہوتی, نیند سب کو پیاری ہے, لیکن کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم, اور اٹھ کر دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, خوفا وطمعا, خوف سے بھی یعنی اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, اور طمع یعنی امید بھی لگاتے ہیں. خوف رکھتے ہیں جہنم کا اور امید لگاتے ہیں اس کے جنت کی, اس کے رحمت کی, اس کے مغفرت کی, اس کے فگیونس کی, اس کے مرسی کی. ہوپ کرتے ہیں اللہ سے, امید ہے. یہ آواز دی جائے گی قیامت کے دن, ایک آواز دینے والا آواز دے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُومُونَ, یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو راتوں کو اٹھ کر نماز شب پڑھتے تھے, ان سب شرائط کے ساتھ, کنڈیشنز کے ساتھ جو ابھی مینشن کیا. پیغمبر فرماتے ہیں وَهُمْ قَلِيلُونَ, یہ لوگ بہت کم ہوں گے, بہت کم لوگ ہوں گے. وَهُمْ قَلِيلُونَ, اور پھر اس کے بعد ان کو بغیر کسی حساب کتاب کے بھیج دیا جائے گا کہ جاؤ تمہارا تو کام ہو چکا ہے سب پہلے ہی, اللہ نے معاف کر دیا. اس کے بعد لوگوں کا حساب شروع ہوگا, پوری کائنات کا. ان کا تو حساب بھی نہیں, ایسے ہی جاؤ. اب یہ بات تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اگر جیسے راشن کی لمبی لائن میں کھڑے ہو, یا منترالیہ میں جانا ہو کسی کام کے لیے تو بڑی لمبی لائن ہو, منتری جی سے ملنا ہے, لمبی لائن کام کرانا ہے, اور اتنی لمبی لائن میں اگر کوئی آئے ادھر سے کوئی کانسٹیبل اور کہے بھائی آئیے آئیے آپ ہی ہیں فلاں صاحب, آئیے آپ کو ڈائریکٹ بلا لیا گا اوپر,
یا راشن کی لائن میں بھائی آپ کیوں راشن آئیے آپ کے لیے تو ایسے ہم دے دیں. تو وہ جس کو بلایا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا حال ہوگا اس کا؟ خوشی کے مارے وہ دوسروں کو دیکھے گا جو لائن میں کھڑے ہیں. اور بھی اس میں منازل ہیں انشاءاللہ کبھی اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں پھر جنت کی پوری ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنت کے بارے میں سوچے بھی نہیں جو نماز شب کا پابند ہے، میں ضمانت لیتا ہوں. اور اگر وہ نماز شب میں مر گیا نماز شب پڑھتے پڑھتے تو پھر تو یقینی طور پر وہ جنت پہ جائے گا. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز شب کے فوائد چھٹے امام بیان کرتے ہیں صلاۃ اللیل تحسن الوجہ. نماز شب وہ چیز ہے کہ جس سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، تحسن الوجہ. اب یہ چیز جلدی ہم لوگ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، انشاءاللہ ہم اس کو کبھی اور سمجھائیں گے اگر اللہ نے توفیق دی تو. اگر اللہ نے یہ سعادت دی تو انشاءاللہ اس کو کبھی اور بیان کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن مختصر صرف اتنا یہ کہ چہرے پہ نور رہتا ہے، چہرے پہ نور رہتا ہے جو نماز شب کا پابند ہو. اللہ خاص نور اس کو عطا کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں خالی ایک بات یہاں بتا دیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کو کمپیئر کریے دوسروں سے، جو دوسرے بزرگ ہوتے ہیں نا مثلا ایج میں جو ان کو کمپیئر کریں ہماری قوم کے بزرگوں سے، آپ دیکھ لیجئے چہرے میں کتنا فرق ہے. آپ دیکھ لیجئے گا چہرے میں کتنا فرق ہے. ایک دوسری بات امام فرماتے ہیں تو حسن الوجہ، معاف کریے گا، تو حسن الخلق، اخلاق بہترین ہوتا ہے. اور اگر اخلاق بہترین ہوا تو ایمان مکمل ہوتا ہے. ایمان اور اخلاق کا ربط امام فرماتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہوتا ہے، نماز شب پڑھتے رہو اخلاق تمہارا اچھا ہو جائے گا، خوش اخلاق ہوگے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز تو طیب الرزق، رزق حاصل ہوگا اور پاک رزق، نجس رزق نہیں، حرام نہیں، کسی کا کھایا ہوا نہیں، کسی کا غصبی رزق نہیں کہ بڑے خلوص سے مل رہے ہیں سب سے اور چوری بھی کر رہے ہیں، نہیں، پاک رزق. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے اگر کوئی طلوع فجر سے پہلے مصلی پر آ جائے، طلوع فجر نماز صبح سے پہلے کا جو ٹائم ہے، نماز شب کا ٹائم ہے، اس سے پہلے اگر مصلی پر آ جائے اور طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک جب نماز صبح قضا ہوتی ہے اس ٹائم تک اگر وہ خالی مصلی پر رہے اتنی دیر تک تو اس کا رزق گارنٹیڈ ہے. اگر وہ دن بھر کچھ نہ کرے اللہ اس کو رزق دے گا. اس کا مطلب نہیں کچھ نہ کرے، لیکن یہاں اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. صرف اتنا کرے بس، پھر رزق کے لیے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. تعقیبات پڑھتے ہیں نماز عشاء کی، نماز عشاء کی تعقیبات، جو نماز عشاء کے بعد ایک دعا ہے مفاتیح میں آپ دیکھیے گا، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، پروردگارہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا رزق کہاں ہے، وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، میں ادھر ادھر بھاگتا ہوں رزق ڈھونڈنے کے لیے، جو بات جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ کام کرو تو وہ کرتا ہوں، وہ کرو تو وہ کرتا ہوں، یہاں وہاں بھاگتا رہتا ہوں. یہ دعا پوری اینڈ تک پڑھیے گا اور ترجمے کے ساتھ آپ دیکھیے کیا مطلب ہوتا ہے، کیا مفہوم ہوتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے رزق کے لیے، اللہ رزق فراہم کرے گا، بالکل ٹینشن مت لیجئے. اللہ رزاق ہے، ذو قوت المتین ہے، اللہ دے گا، ذرا سا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل جو بھی آپ کی فکر ہے نا، جو بھی ٹینشن ہے وہ سب اللہ کی خدمت کے بارے میں لگائیے کہ اللہ کو کیسے سرو کریں، اللہ کو کیسے مثلا اللہ کی عبادت کریں، مومنین کو کیسے سرو کریں. اسی لیے ہمارے یہاں روایت میں ملتا ہے من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح اٹھے اور مسلمانوں کے میٹرز کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، ٹینشن نہ لے، اہتمام نہ کرے مسلمانوں کے میٹرز کے بارے میں، وہ مسلمان نہیں ہے.
سوچئے رزق کے بارے میں نہیں، آج کیا ہوگا، رزق کے بارے میں کیا ہوگا، دھندے کے بارے میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں مت سوچئے. ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ وہ بھی سوچنے لگتے ہیں، پھر نماز میں بھی وہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس سے اتنا دیا اس سے اتنا لینا ہے. یہ نماز ہے؟ مسخرہ ہے. یہاں حدیثوں ملتا نہیں، بالکل مت سوچو، صرف صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو اور مسلمانوں کے میٹرز کے بارے میں سوچو. اللہ تمہارا سب خیال رکھے گا، اللہ کریم ہے، سارا خیال رکھے گا. امام فرماتے ہیں تو طیب الرزق وتقضی الدین، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، چاہے جیسا قرضہ ہو، نماز شب پڑھو قرضہ ادا ہو جائے گا. وتذهب الهم، تذهب الهم، اور تمہارا جتنا ہم و غم ہے سب دور ہو جائے گا، جتنی ڈیفیکلٹیز ہے، سوروز ہے، وہ سب دور ہو جائے گی. وتجل البصر، اور تمہاری روشنی تیز ہو جائے گی. بصر مراد سے یعنی یہ آنکھ جو ظاہراً دکھتا ہے وہ نہیں، وہ چیزوں کے بارے میں تمہیں انسائٹ ہوگی. انسائٹ یعنی بصیرت ہوگی. جو لوگ عام طور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تم اس سے زیادہ دیکھ سکتے ہو. اسی لیے حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور مومن کی ہوشیاری سے بچو، مومن کے شارپنس سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. لوگ اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھتے ہیں، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. امام فرماتے ہیں اللہ اس کو شارپنس دے گا. علیکم بصلاۃ اللیل فإنها سنت نبیکم، اسی لیے نماز شب پڑھتے رہو، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. ومطردۃ الداء علی اجسادکم عن اجسادکم، اور تمہارے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں سب یہ نماز شب سے دور ہو جائیں گی. جو بھی بیماری ہے سب دور ہو جائے گی. تو تمام بیماریوں کا علاج، رزق کا علاج، دل کا علاج، ہر چیز کا علاج نماز شب ہے. ہم بہت مشکل نہیں کرنا چاہتے ہیں دین کو، لیکن بنیادی بات ہے، جوانوں سے کہتے ہیں کوشش کریے کہ نماز شب کی پابندی ہو. اور یہی طریقہ اہل بیت کا تھا، یہی انداز اہل بیت کا تھا کہ راتوں کو نمازوں میں گزارتے تھے اور دن میں یہاں وہاں یعنی بزی رہتے تھے، سرگردہ رہتے تھے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کریں. کربلا میں ایسے ہی ایک جوان کا ذکر ہے کہ جس نے شب عاشور عبادتوں میں گزاری، ساری رات، آدھا گھیرے ہوئے، دشمن گھیرے ہوئے ہیں، لیکن فکر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہے. اور اس جوان کا نام ہے علی اکبر. 18 سال کا جوان ہے، لیکن رات بھر عبادت کر رہا ہے اللہ کی، رات بھر. شہداء کو دیکھ رہا ہے عاشور کے دن شہید ہوتے ہوئے. جب تمام لوگ شہید ہو گئے بنی ہاشم کے، تب امام نے آواز دی بنیا تقدم، جاؤ علی اکبر اب تمہاری باری ہے، جاؤ علی اکبر. علی اکبر تو آمادہ تھے ہی، انتظار کر رہے تھے کہ کب بابا کہیں گے کہ جاؤ شہید ہو جاؤ. بس جیسے ہی امام نے کہا جاؤ شہید ہو جاؤ، علی اکبر تیار ہو گئے جانے کے لیے. امام نے کہا بیٹا علی اکبر ایک مرتبہ جا کر اپنی ماں سے اور پھوپھی سے خدا حافظی تو کر لو. علی اکبر آئے خیمے میں، ماں کو خدا حافظ کہا، ماں نے خدا حافظ کہا، گلے سے لگایا، ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پھر کہا بیٹا اپنی پھوپھی اماں سے خدا حافظی کر لو، انہوں نے تم کو 18 سال ناز و نعم سے پالا ہے، بڑے ناز سے پالا ہے تمہیں. علی اکبر آئے اور پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے میں جا رہا ہوں. زینب نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک علی اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کیا 18 سال کی مشقت کا، محنتوں کا یہی نتیجہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیتی ہیں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ روز محشر اگر دادی سوال کریں گی، روز محشر اگر دادی سوال کریں گی کہ زینب تمہیں تمہارا علی اکبر پیارا تھا یا میرا حسین، تو کون جواب دے گا؟ بس جیسی زینب نے بھتیجے کا یہ جملہ سنا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، میں نے تم کو اجازت دے دی. علی اکبر نکلے. بس علی اکبر نکلنا چاہتے
کرتے خیمے سے کہ حمید ابن مسلم جو کربلا کا مورخ ہے اور دشمن کی فوج میں تھا، وہ لکھتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کہ کوئی علی اکبر کے دامن کو پکڑ کر واپس کھینچ لیتا تھا۔ جتنے بار علی اکبر کوشش کرتے تھے، بس ایک مرتبہ علی اکبر نے بیویوں سے کہا، بیویوں تم لوگوں نے تو مجھے رخصت کر دیا، اب کیوں روک رہی ہو؟ بس ان لوگوں نے ایک مرتبہ کہا، یا علی اکبر ارحم غربتنا، اے علی اکبر ارے ہماری بے کسی پر ترس کھاؤ، ہماری بے کسی پر ترس کھاؤ۔ علی اکبر نے کہا، ارے تمہیں تمہاری بے کسی کی پڑی ہے، میرا بابا کتنا بے کس ہے، میرا بابا کتنا بے کس ہے۔ بس علی اکبر نکلے، جب علی اکبر نکلے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے، بس ایسے علی اکبر نکلے جیسے ایک بھرے گھر سے ایک جوان کا لاشا۔ علی اکبر نکلے، علی اکبر نکل کر بس سوار ہوئے، امام نے سوار کیا، کہا بیٹا جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ علی اکبر تھوڑی دور نہ گئے تھے کہ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے واہ علیہ کہتے ہوئے آ رہا ہے۔ کہا بابا ارے آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا اگر صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کی رخصتی کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ علی اکبر گئے اور علی اکبر نے جنگ کی، وہاں علی اکبر لڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام لینا نے کہا فضہ در خیمے پر جاؤ، دیکھو جوان بیٹے کا معاملہ ہے، اگر آقا کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو سمجھو میرا بچہ کسی پریشانی میں گھر گیا ہے، کسی مصیبت میں گھر گیا ہے۔ بس فضہ کھڑی حسین کو دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، چہرے کا رنگ بدلا، فضہ آئی، کہا بی بی آقا کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بس کہا فضہ ذرا آقا کو زحمت تو دینا۔ فضہ نے حسین کو بلایا، حسین نے آ کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے؟ حسین نے کہا ایک نامی پہلوان جو کھایا پیا ہوا سیر و سیراب ہے وہ میرے بیٹے کے سامنے آیا اور میرا بیٹا 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ بس یہ سن کر ام لیلا تڑپ گئی، کہا آقا کیا کروں، مولا کیا کروں؟ کہا دعا کرو دعا۔ بس ام لیلا نے بیویوں کا حلقہ بنایا، خود درمیان میں کھڑی ہو گئی اور کہا بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ بیویوں نے ام لیلا کو حلقے میں لے لیا، ام لیلا نے ہاتھ بلند کیے اور کہا الہی بے غربت الحسین، پروردگارا تجھے حسین کی بے کسی کا واسطہ، یا راد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے میرے علی اکبر کو پلٹا دے۔ یہاں ماں کی دعا ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ علی اکبر آئے، لیکن آئے تو کس حالت میں آئے کہ سر سے لے کر پیر تک زخموں میں چور تھے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ علی اکبر کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا، لیکن حسین نے پہچان لیا۔ حسین کے پاس آئے علی اکبر، بس علی اکبر نے آ کر کہا، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ مقتل کا جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے ادا کروں، آپ سنیں گے، اگر آپ آدھا سننے کے سنیے۔ یا ابت العطش قد قتل علی، العطش قد قتل علی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم میں قضا ہی تسلیما لامرہ لا معبود سوا۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔
جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، جو بچے امتحانات میں بیٹھے ہیں ان کو کامیاب و کامرا کر۔ پروردگارا ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔